السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری بہنوں، آئی ہوپ کہ آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو دیکھیں عزیز سامعات، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو چن چن کر یہاں پر جمع کیا ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ہم جمع نہیں ہو سکتے تھے نا. پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کر لیا ہے، ہمیں چن لیا ہے، کوئی ایک گروپ میں داخلہ کروا دیا ہے کہ ہم وہاں جائیں، اپنے قرآن پڑھنے کے انداز کو درست کریں اور بہترین بنائیں. تو میں پہلے یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو ریکارڈنگ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آلریڈی جو ہماری نیو بیچ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا اورینٹیشن کلاس ہو چکی ہے، اینڈ بہت جلد کلاسز بھی سٹارٹ ہونے والی ہیں. تو جو نئے ایڈمیشنز آئے ہیں ان لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ ایک ڈیمو کلاس دے دیں یا کوئی ایک اورینٹیشن کلاس دے دیں، تو میں ان لوگوں کی ریکویسٹ پر یہ ویڈیو کو ریکارڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. دیکھیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اس کا یہ مطلب آتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. صدق اللہ العظیم. پہلے تو اللہ کا شکر ادا کر لیں، الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو ایک جگہ سلیکٹ کر لیا ہے. تو پہلے تو آپ نے خود کی بھی اہمیت سمجھنی ہے کہ آپ لوگ معمولی نہیں ہیں، معمولی بندیاں نہیں ہیں، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ یہ کورس خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ جانتے ہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ لیکن اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ لوگ نہیں جانتے. تو کئی سارے سوالات ہیں کہ تجوید کیا ہے، تجوید کا مطلب کیا ہے، تجوید کسے کہتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ایک شارٹ انداز میں یہ بتا دوں کہ تجوید اسے کہتے ہیں جو ہمارے مخارج ہوتے ہیں، مخارج، صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا، اسے کہتے ہیں تجوید. تو یہ جو تین چیزیں میں نے بتائی ہیں نا، مخارج، صفات اور تلاوت، قرآن کے ہر صفحے پہ بلکہ ہر سطر میں موجود ہے، اس لیے اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے. اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا. تو آئیں میری پیاری بہنوں، آئیے ہم بھی قرآن کو اسی انداز میں اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے انشاءاللہ. صحیح بخاری حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے جان لیا ہے تجوید کسے کہتے ہیں. ابھی میں آپ لوگوں کو ایک 2-3 ایگزامپلس کے ذریعے سے بتاتی چلوں، بہت آسان انداز میں سمجھ آ جائے گا. دیکھیں یہاں پر اسکرین پر شاید شو ہو رہا ہے کیا ہے، واللہ علیم. ٹھیک ہے، 2 ورڈ سے جو بہت ہی زیادہ سملر ہیں. دیکھیں دونوں کو میں باری باری سے پڑھ لوں گی. واللہ علیم، واللہ علیم. بہت چھوٹا سا ڈفرنس ہے، اوپر والے لفظ میں عین فتحہ آ ہے اور نیچے والے لفظ میں، نیچے والے کلمے میں حمزہ فتحہ آ ہے. ٹھیک ہے، تو اس چھوٹے سے آواز کی وجہ سے ہم نارمل انڈین سسٹرز عین کی آواز اور حمزہ کی آواز کو مکس اپ کر دیتے ہیں. تو اس چھوٹے سے ڈفرنس سے مطلب کیسے بدل رہا ہے دیکھ لیں. واللہ علیم، جب علیم آ رہا ہے تو کیا ہو گیا، وہ خوب جاننے والا ہو گیا. علیم جب عین کا مخرج نکال رہے، اگر ہم وہ عین کے مخرج کو تھوڑا سا مکس اپ کر دیں، تھوڑا سا الٹا پلٹا کر دیں، تھوڑا ملا دیں، صحیح ادا نہیں کریں، تو وہ کیا کر دیتے ہیں ہم لوگ، علیم کہتے ہیں. علیم
اس سے کیا ہو گیا؟ علیم ان کا مطلب آتا ہے دردناک. نعوذ باللہ. میری پیاری بہنوں، کہ اللہ دردناک ہے؟ نہیں، اللہ تو خوب جاننے والا ہے. تو ہمارے ایک چھوٹے سے لیٹر کی وجہ سے پورا مطلب بدل چکا ہے. تو یہ ہے ہمارے مخارج. یہاں پر امپروو ہوں گے ہمارے مخارج کی کون سی آواز کہاں سے نکلتی ہے. تو اس سے چھوٹی سی جگہ سے بھی ہمارا مسٹیک نہیں ہوگا. قرآن کا ایک لیٹر کا بھی مطلب ہے وہ نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے، ایک دوسرا اگزامپل دیکھتے ہیں ہم لوگ. خلقنا. خلقنا. یہاں دیکھیں، آپ اگر دیکھیں تو میں نون کو کھینچ رہی ہوں. خلقنا. نیچے والا ہے خلقنا. خلقنا. یہاں پر میں کیا کر رہی ہوں؟ نون کو نارمل پڑھ رہی ہوں، فتحہ لگا رہی ہوں بس، زبر. ٹھیک ہے، تو چلیں دیکھیں گے اس کا مطلب کیا آ گیا. جو پہلا والا تھا خلقنا، اس کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا. صرف ایک نون کو کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، نون کو کھینچنے سے ہو گیا ہم نے پیدا کیا، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، وہی نیچے والے لفظ میں دیکھیں خلقنا. یہاں کیا ہوگا؟ ان عورتوں نے پیدا کیا. ان عورتوں نے پیدا کیا. خلقنا، نون کو کھینچنے سے ہم نے پیدا کیا، نون کو نہ کھینچنے سے ان عورتوں نے پیدا کیا. دیکھیں، ایک چھوٹے سے کھینچنے یا نہ کھینچنے سے یہ کوئی رول ہوتا ہے حروف مدہ والا، جو انشاءاللہ ہم لوگ آگے سیکھیں گے. اس چھوٹے سے رول کو نظر انداز کرنا کی وجہ سے یہاں پورا مطلب بدل چکا ہے. ایک اور آسان والا بتاتی چلوں میں. قلب، قاف لام با، قلب ہے نا، اس کا کیا مطلب آئے گا؟ دل. جو ہمارا ہارٹ ہوتا ہے وہ ہے قلب. وہ قاف کی آواز اگر کسی کو ظاہر کرنا نہیں آتا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کلب. اگر ہم کلب پڑھے تو کیا ہوگا؟ کتا، یعنی کہ ڈاگ. قلب دل ہے، کلب کتا ہے. کہاں سے کہاں جا رہا ہے مطلب؟ صرف چھوٹے سے مسٹیک جو ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم وہاں پر مسٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تجوید سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ایسے جمع ہوتے 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 نہ جانے کتنے مطلب ہم نے بدل دیے ہیں. تو ابھی ہم آئیں، وہ جو غلطیاں کی ہیں ہم نے اسے سدھاریں اور آگے بہترین انداز میں پڑھیں. جیسے کہ میں آپ کو یہاں ایک حدیث بھی سناتی چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو شخص قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اچھے انداز میں پورے قواعد کو سمجھتے ہوئے، مخارج اور صفات کو سمجھتے ہوئے سیکھنا ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس کورس میں جڑیں اور ہم لوگ کلاسز انشاءاللہ سٹارٹ کر دیں گے اس نومبر 14 اسی مہینے کی 15 سے. جی انشاءاللہ. تو کلاسز آپ کے بالکل بیسک طریقے سے گوگل میٹ سے ہوں گے. آپ کو لنک شیئر کر دی جائے گی. آپ نے لنک پر جوائن ہونا ہے. کلاس کے ٹائمنگ ہے 2 PM to 3 PM. اسے اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، کیونکہ دین کو ہمیں پھیلانا ہے، جتنا ہو سکے اتنا اسپریڈ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، جو بھی اگزامپلس وغیرہ تھے وہ تو میں نے آپ کو اس وقت بتا دیے تھے. ابھی شاید تھوڑا سا وقت کی کمی سے میں نہیں بتا پائی ہوں. تو چلے کوئی نہیں، ملتے ہیں ہم ہماری اگلی نئی کلاس میں جو تجوید بیچ 1 ہے وہاں پر. اگر کسی کو جوائن ہونا ہے تو وہ لوگ جوائن ہو سکتے ہیں، ایڈمن سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی تو چلیں میں کلاس کو اینڈ کرتی ہوں. جی ایک اور چیز ہم نے اورینٹیشن کلاس میں ڈسکس کی تھی، وہ تھا ہمارے سلام کرنے کا انداز، ہے نا. ہم سلام کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کے لیے، برکت کے لیے، اس لیے ہم سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے الصلاۃ والسلام قبل الکلام، کی بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، سو دیٹ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر خوشحالی اور سلامتی، برکت یہ سب اسپریڈ کرتے ہیں. تو ہمارے آج کل کے کلچر میں ہم نے سلام کا نقشہ بھی
بگاڑ کر رکھ دیا ہے. کوئی کہتا ہے السلام علیکم، کوئی کہتا ہے السلام علیکم. یہ نہیں ہے سلام کا اصل طریقہ. سلام کیسے کرنا ہے، سلام کی بھی جو تجوید ہے، جو پروننسیشن ہے، اسے صحیح سے ادا کرنا ہے. دیکھیں اگر کوئی ہمارا نام تھوڑا سا بھی الٹا پلٹا کر کے بول دیتا ہے تو اس کا پورا سپیلنگ بدل جاتا، اس کا مطلب بدل جاتا ہے نا. تو ہم سلام کو بھی صحیح انداز میں کرنا ہے. جیسے کہ میں ابھی آپ کو سلام اور سلام کا جواب دونوں بتا دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، پہلے تو ہماری بات سے، ہمارے بات کرنے کے انداز سے سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے جو سلام ہے اسی میں نظر آنا چاہیے کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے کون سا مخرج کیا ہے، کون سی آواز کیسے نکلنا ہے، کس چیز کو صحیح انداز سے ادا کرنا ہے. ہم تو نارملی دنیاوی تعلیم جو ہماری لینگویجز ہوتے ہیں اس کے پروننسیشن کو، اس کے گرامر کے پیچھے بہت زیادہ پڑے رہتے ہیں، ہے نا. تو ہمیں اور قرآن کے اوپر بھی، قرآن کے جو تجوید ہے، تجوید سے سیکھنے کی کوشش کرنا ہے. جو مخارج ہے، صفات ہے، قواعد ہے، ان کو سیکھنے کی کوشش کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی کلاسز کے لیے ٹیچر بھی سلیکٹ کر لیے گئے ہیں، اور آپ کی کلاسز بہت ہی آسان انداز میں، بہت آسان طریقے سے سکھائی جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی چلیں. تو اتنا ہی تھا، میں ابھی کلاس اینڈ کر دوں گی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں ہم کل کی کلاس میں. کل ہے جمعہ، تو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت ہوتی ہے، اور سورۃ الکہف ہر جمعہ کو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کو سنیں گے، اور سورۃ الکہف کی فضیلت کو بھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی.